بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین حضرات، یہ درس آپ کی خدمت میں اسلامک دعویٰ اینڈ گائیڈنس سینٹر الصفرا بریدہ القصیم کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ درس کا عنوان ہے صحابہ اکرام کا مقام قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اور اس درس کے مقرر ہیں فضیلت الشیخ سید معراج ربانی حافظہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے میری راہ یہی ہے، میں اور میرے پیروکار اللہ کی طرف پورے علم و یقین اور اعتماد کے ساتھ دعوت دے رہے ہیں، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں نہیں ہوں۔ یہ غیر مقلد لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ یہ تو دنیا جان رہی ہے کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں کہ الحمدللہ صحیح عمل بھی کر کے دکھا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ لوگ خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگوں سنو، کسی کے انفرادی اگر کوئی شخص کی غلطی ہو اس کی اپنی بات کر دور رکھو، لیکن امت کا یہ اجماع ہے اہل السنہ والجماعہ کا کہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم اعلان کرتے ہیں جاؤ، اور اگر صحابہ کرام کی شان کی گستاخیاں تم تو ہمارے منہج میں ہماری فکر میں ایک دلیل بھی پیش نہیں کر سکتے، لیکن اگر دلیل کی ضرورت ہو تو میرے پاس یہ دلیل موجود ہے۔ یہ دلیل موجود ہے کہ کس نے صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کی ہیں۔ صحابہ کرام کی شان میں سننا چاہتے ہو تو سنو، اصول فقہ کی معرکۃ الآراء کتاب ہم نے بھی پڑھی ہے، اور ان دارالعلوموں سے ہم نے بھی سرٹیفکیٹ لی ہے، اور یہاں بھی اگر کسی دارالعلوم کے فارغین موجود ہیں تو میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ اللہ کے لیے اگر یہ جھوٹ ہے تو میرا گریبان موجود ہے، اس کو پکڑو۔ اصول فقہ کی معرکۃ الآراء کتاب نور الانوار جو درسی کتابوں میں پڑھائی جاتی ہے، اس کے اندر جناب علی مبحث الاہلیہ کے تحت یہ بات مسئلہ ذکر کیا گیا ہے۔ اور مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جہالت کی ایک قسم ایسی ہے جس کی قیامت کے روز بھی معافی نہیں ہوگی۔ جہالت کی ایک قسم ایسی ہے، اور یہ لکھنے والے کون ہیں معلوم ہیں؟ یہ لکھنے والے ہیں حضرت شیخ احمد معروف، جن کا نام ملا جیون ہے۔ ملا جیون رحمت اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے نور الانوار، فقہ حنفیہ کی معرکۃ الآراء کتاب، مبحث الاہلیہ، یہ یاد رکھنا، مبحث الاہلیہ۔ اس کے تحت کہتے ہیں جہالت کی ایک قسم ایسی ہے جس قسم کی قیامت کے روز بھی معافی نہیں ہوگی، اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی عذر سنا جائے گا، جیسا کہ معاندین کا کفر، جیسے کافر لوگ ہیں ضدی کافر، ان کا کوئی عذر سنا، جیسے معاندین کا کفر، جیسے معتزلہ کا عذاب قبر کا انکار کرنا۔ معتزلہ کہتے ہیں عذاب قبر نہیں ہے، جیسے رؤیت باری تعالیٰ اور شفاعت کا انکار کرنا، یہ عذر اللہ کے ہاں قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ لوگوں کو یہ جہالت اللہ کے ہاں معاف نہیں ہوگی، کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اسی کے ساتھ یہ مثال بھی دی گئی، کیا مثال دی گئی؟ کہ جہل الشافعی
كجهل الشافعي في جواز القضاء بشاهد ويمين فإنه مخالف للحديث المشهور وهو قوله البينة على المدعي واليمين على من أنكر وأول من قضى به معاوية. نور الانوار صفحہ نمبر 300 مطبوعہ 1992 عیسوی کا یہ مطبوعہ. اس کا مطلب کیا ہوا؟ معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح سے ایک جہالت کی ایک قسم اللہ کے ہاں معاف نہیں ہوگی، ان قسموں میں سے ایک قسم یہ بھی ہے جیسے امام شافعی کی جہالت. کس کی جہالت؟ اب بولو گستاخ ائمہ ہم ہیں یا کون ہے؟ جیسے امام شافعی کی جہالت اسی قسم کی ہے جو انہوں نے ایک گواہ اور مدعی کی قسم پر حق دلانے کا فیصلہ دیا. امام شافعی کے ہاں یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی دعویٰ کیا تو وہ قسم کھا لے اور ایک گواہ لا کر کھڑا کر دے تو اس کو حق میں فیصلہ دے دیا جائے گا. تو نور الانوار والے کہہ رہے ہیں جو فقہ حنفی کے اصول فقہ کے امام ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے یہ جہالت کی بات ہے، امام شافعی کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے، یہ جہالت کی بات ہے. یہ وہ جہالت ہے جو قیامت کے دن معاف نہیں کی جائے گی. کہتے ہیں کہ جب مدعی کے ذمہ گواہ اور منکر پر قسم ہے، سب سے پہلے اس اصول کے مطابق فیصلہ کرنے والے معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. گویا معاویہ نے جو سب سے پہلے یہ فیصلہ دیا ہے وہ بھی اس جرم میں شریک ہیں، وہ بھی قیامت کے دن معاف نہیں سمجھے. آپ نہیں سمجھ آئی، آپ کو مسئلہ نہیں سمجھ آیا. کتنی بڑی بددیانتی کی بات ہے یہ. لکھتے ہیں کہ جیسے ایک جہالت کی ایک قسم ہے کہ وہ جہالت ایسی ہے کہ قیامت کے دن اللہ اس جہالت کو معاف نہیں فرمائے گا. انہی جہالتوں میں سے ایک جہالت شافعی کی ہے کہ جو انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی شخص قسم کھا لے، ایک گواہ پیش کر دے، مدعی کے اوپر قسم ہے کہ حق دلانے کا فیصلہ دے، ایک گواہ اور مدعی کی قسم پر حق دلا دیا جائے گا. اور کہتے ہیں یہ مشہور حدیث کے خلاف ہے کہ مدعی کے ذمہ گواہ اور منکر پر قسم ہے. تو کہتے ہیں سب سے پہلے اس اصول پر جو شافعی نے اختیار کیا ہے، امیر معاویہ نے فیصلہ دیا ہے. تو نعوذ باللہ وہ بھی ہوئے نہ جاہل، اور اس جہالت کی اس قسم میں ہوئے جس کو اللہ معاف قیامت کے دن. اعوذ باللہ. تو لیجئے جناب علی، امام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام شافعی بھی جاہل، اور ایسا جہل کہ قیامت کے روز بھی یہ معافی نہیں ہوگی نعوذ باللہ. میں سمجھتا ہوں، اور یہ سنو، یہ کسی رافضی کا کلام نہیں، یہ کسی شیعہ کا الزام نہیں، بلکہ اپنے آپ کو میں کیا کہوں، اپنے آپ کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب حنفی مقلد کہلانے والے یہ اہل سنت والجماعت جنہوں نے ادب و احترام کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، ان کا کلام ہے یہ، اور یہ ان کی بات ہے. اور یاد رہے یہ فیصلہ سنو، یہ جو فیصلہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو حق دیا اور ایک گواہ اور ایک قسم کھا لیا تو اس کو حق دے دیا جائے گا، یہ فیصلہ تنہا امیر معاویہ کا نہیں ہے، بلکہ تمام جمہور علماء اسلام کا اور صحابہ اور تابعین کا یہ فیصلہ ہے، جس کو چیلنج کیا گیا ہے کہ یہ جہالت ہے. استغفر اللہ. کتنے بڑی جرات کی بات ہے. اور یہی قول ابو بکر صدیق کا بھی ہے، یہی قول حضرت عمر کا بھی ہے، یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ہے، یہی قول مالک کا ہے، امام شافعی کا ہے، امام احمد بن حنبل کا ہے، بلکہ فقہائے مدینہ اور تمام علماء حجاز اور اکثر علماء امصار کا بھی یہی حکم ہے. شرح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 74 امام نووی نے اپنی شرح میں اس کو ذکر فرمایا ہے، جس کے اوپر انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جہنم میں جانے والی جہالت ہے، اور جس کی جہالت کا ارتکاب امیر معاویہ نے امام شافعی نے کیا ہے. اور یہیں پر بس نہیں میرے عزیز، تعجب تو یہ ہے کہ نور الانوار کے جو مؤلف ملا جیون ہیں، انہوں نے کیا لکھا؟ انہوں نے لکھا قد نقلنا کل ھذا نحو ما قال اسلافنا وان كنا لم نشتری علیہ. ہم نے یہ سب کچھ جو باتیں لکھی ہیں وہی نقل کیا ہے جو ہمارے بزرگان احناف لکھتے آئے ہیں، اگرچہ ہم اس کی جرات نہیں رکھتے، ہمارے اندر اس کی جرات اگرچہ نہیں ہے، لیکن ہم چونکہ انہوں نے نقل کیا ہے ہم نے بھی نقل کر دیا ہے. اور حاشیے میں اسی کتاب کے مولانا کیا لکھ رہے ہیں کہ لأن فی ھذا البیان سوء الادب، اقرار بھی کر رہے ہیں کہ یہ صحابہ کی گستاخی ہے، یہ صحابہ کی توہین ہے، اس میں ائمہ کی گستاخی بھی ہے، اس کے باوجود بھی تم لکھ رہے ہو. کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟
اور الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کہ جی ہم صحابہ کی گستاخی کر رہے ہیں. استغفر اللہ. میرے عزیزو، میرے دوستو، باتیں بہت ہیں. میں ایک مثال دے کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. یہ دیکھو، کہہ رہے ہیں خلفائے راشدین کو نہیں مانتے، صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ کو گالیاں دیتے ہیں. ارے جو امام ابو حنیفہ کو گالی دے، میں اس کے ایمان میں شک کرتا ہوں کہ اس کا ایمان بھی صحیح ہے یا نہیں. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرتے ہو، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اپنے آپ کو میں کہنا چاہوں گا، معاف کیجئے گا، بات آئی ہے تو میں سمجھا دوں اور اچھی طرح سے سمجھا دوں. ہم نہیں کہتے کہ امت محمدیہ کے عام لوگ اس میں ملوث ہیں. ان کے پیچھے بڑے بڑے علماء، یہ بڑے بڑے جغادری، یہ بڑے بڑے مولوی لوگ ہیں جنہوں نے گستاخیاں کی ہیں. اور جو لوگ، ہم جتنے بھی اپنے آپ کو کہنے والے، کوئی کہے حنفی، کوئی کہے مالکی، ہم اس سے اعتراض نہیں، کہتے رہو، لیکن ایمان تمہارا، عقیدہ تمہارا پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہونا چاہیے. تم اپنے آپ کو بستوی کہو، تم اپنے آپ کو گونڈوی کہو، تم اپنے آپ کو سعودی کہو، تم اپنے آپ کو ہندی کہو، تم اپنے آپ کو پاکستانی کہو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ نسبتوں سے کیا ہوتا ہے؟ ارے کرسچن اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، تو کیا عیسائی کہنے کی وجہ سے وہ جنت میں چلے جائیں گے؟ کوئی کسی کی نسبت کسی کو جنت یا جہنم میں نہیں لے جائے گی. تم اپنے آپ کو حنفی شوق سے کہو، لیکن امام ابو حنیفہ کا عقیدہ مانو. کس کا عقیدہ؟ حنفی کہو، لیکن امام ابو حنیفہ کے عقیدے پر چلو. ان دجالوں کے عقیدے پر نہ چلو، مکاروں کے جھوٹوں پر، جنہوں نے اپنے اپنے عقیدے گڑھے ہیں. اور میں پوچھنا چاہوں گا، کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تھا عقیدہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں؟ کیا تھا یہ عقیدہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا؟ لیکن آج ہمارے ملکوں کے تقریباً 75% ملا نے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، اور زندہ ہی نہیں ہیں بلکہ باقاعدہ ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں، نعوذ باللہ، اور باقاعدہ آپ ان سے شباشی فرماتے ہیں. کیا یہ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ تھا رحمۃ اللہ علیہ کا؟ نعوذ باللہ. کیا امام ابو حنیفہ عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد تیجے دویم سویم 40واں فاتحہ کرو؟ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ تھا کہ عرس اور میلے کے ڈیگے ٹھنکاؤ؟ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ تھا کہ گاجے اور بانجے اور بھنگ اور بھنگڑے ڈالو؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ تھا کہ قبروں پہ میلے اور ٹھیلے لگواؤ؟ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے رسول غیب جانتے ہیں؟ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ تھا کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر یہ عرش اور کرسی سے اور کعبے سے بھی زیادہ افضل ہے؟ استغفر اللہ. یہ کس نے عقیدے بنائے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے نبی ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں؟ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کیا عقیدے تھے یہ صحابہ کے عقیدے ہیں؟ میرے عزیزو، یہ چور ہیں، چور، جنہوں نے تمہیں اپنی نسبتیں دے کر کے اور تمہیں گمراہ کر رہے ہیں. اللہ کے لیے اگر تم کہتے ہو کہ ہم فلاں ہیں، تو حضرت عیسائی اگر عیسائی کہتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں، تو ان کا یہ فرض ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں ان کے مطابق ان کا ایمان، عقیدہ اور عمل بھی ہونا چاہیے. ہے کہ نہیں ہے؟ صرف دعویٰ کرنے سے ہم مسلمان ہیں، ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ اسلام جیسا تمہارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے، عمل ہونا چاہیے. کوئی نسبت کسی کو جنت میں، نسبتیں کوئی کام نہیں آتی، خون اور رشتے کوئی کام اللہ کے ہاں. تم نسبتیں لگا کے ڈپھلیاں پیٹ رہے ہو، ہاں، قادری بن کے، نقشبندی بن کے، سہروردی بن کے ڈفلیاں پیٹتے رہو. ہم جنت میں چلائیں گے، دامن پکڑ کے مچل جائیں گے، دامن پکڑ کے مچل جائیں گے قیامت کے دن. وہاں دامن ومن کچھ نہیں ہوگا، سارے ننگے دھڑنگے اٹھائے جائیں گے، سارے ننگے دھڑنگے اٹھائے جائیں گے، مادرزاد ننگے بغیر ختنہ کیے ہوئے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اٹھائے جائیں گے. تم پکڑ کے لٹکو گے کیا وہاں پہ؟ نہ کپڑا ہوگا، نہ بستر ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. دامن تو ہوگا ہی نہیں، تو لٹکو گے کیا پکڑ کے؟ مچلو گے کیا پکڑ کے؟ یہ بتاؤ. استغفر اللہ. اس طرح سے طوفان بدتمیزی مچایا ہوا ہے ہمارے ملکوں میں انہوں نے. اور جو حق بولتے ہیں، توحید کی بات کریں، نبی کے اطاعت اور اتباع کی بات کریں، ان کے اوپر فتووں کے بمبارڈ چالو کر دیے ہیں. جس طرح سے جو ہے بے تھوک کے بھاؤ جھوٹ بول کر کے. یاد رکھو مسلمانوں، ان جھوٹوں کے پیچھے اگر چلو گے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کی صحبتیں اختیار کرو، جھوٹوں کی نہیں. کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کو گالیاں دیتے ہیں، ائمہ اربعہ کے ماننے والوں کو مشرک کہتے ہیں. ان کے عقائد رافضیوں سے ملتے جلتے ہیں. ہمارے عقیدے شیعوں سے، رافضیوں سے کیا ہوتے ہیں؟ ملتے جلتے ہیں. اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین. اے اللہ، جھوٹوں کے اوپر زمین کے ریت کے ذروں کے برابر لعنت
فرما مولا جن کے عقیدے رافضیوں کے شیعوں کے جیسے ہوں، اللہ ان کے قبروں کو کیڑوں مکوڑوں سے بھر دے مولا، اللہ ان کو لعنت فرما جو جھوٹ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہ فتویٰ، یہ مفتی ہے، یہ مفتی ہے، مفتی ہیں دارالعلوم، بہت بڑے دارالعلوم کے، میں کیا کہوں۔ اور سنو، یہی نہیں، یہ دیکھو میرے پاس اخبارات آئے ہیں، اخبار کی فوٹو کاپیاں کہاں کی ہیں؟ یہ ہمارے گھر کی نہیں ہیں، یہ ہندوستان شریف سے آئی ہیں، بھارت شریف سے، بھارت شریف سے۔ ہاں شریف ہے، بھارت بھی شریف ہے۔ ارے جب بہرائچ شریف ہے، جب اجمیر شریف ہے، جب ایک شہر میں لاہور شریف ہے، پاک پٹن شریف ہے، جب ایک شہر میں ایک قبر ہو اور پورا شہر شریف ہو جائے، تو بھارت اور پاکستان اور بنگلہ دیش شریف میں کتنی قبریں ہیں؟ اتنی تو مندریں نہیں ہیں جتنی مسلمانوں کے مزار بنے ہوئے ہیں۔ ہاں، یہ لکھا ہوا اس نے، اہل حدیث اور دیوبندی مسلمانوں میں ٹکراؤ، باقاعدے کہتے ہیں کہ اب میں پورا کیا بتاؤں، نیوز ہے اس میں کہ وہاں کے پولیس انسپکٹر نے کہا کہ جو ہے وچار دھارن والے ویکتی کو مسجد کا امام بنا کر کہہ رہے ہیں کہ وہاں کے مظاہر العلوم کے وقف کے ناظم مفتی مظفر حسین نے بھی ڈاکٹر عتیق کو بلوا کر کہا کہ دیوبندی ودھارن کے والوں کو مسجد کا امام بنا کر نماز ادا کیجئے، لیکن مفتی صاحب کی بات کو انہوں نے نماز نہیں مانا، یعنی کہا کہ تمہاری مسجد ہے اس میں تم کیا کرو۔ سہارنپور کے اندر اب ان کو بڑی کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ سہارنپور کے اندر، ابے تو دلہی کے اندر انہوں نے مسجد بنا لی، سہارنپور میں مسجد بنی ہے 3 منزلہ الحمدللہ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں مسجد بنا کے وہابیوں نے کیسے بنا لی؟ تو باقاعدے کہتے ہیں کہ باقاعدے گولیوں سے بھون دیں گے، وہ 2-4 آدمیوں کے نام لیے، میں نہیں نام لینا چاہ رہا، چنانچہ گولیوں سے بھون دیں گے اگر تم اس مسجد میں نماز پڑھو گے، یہ کرو گے، وہ کرو گے، دھمکیاں گنڈا گردیاں چل رہی ہیں۔ یہ دیکھو اخبار کی رپورٹیں ہمارے پاس موجود ہیں، میں کس کو کیا کروں، کس کو روؤں، کس کو کہ یہ ہمارے ملک کے اندر باقاعدے تہلکے مچا رہے ہیں۔ اور مسلمانوں تم بھی ہوش کے ناخن لو، تم بھی ہوش کے ناخن لو، مزے مت لو، بلکہ حق اور باطل کو سمجھو، ورنہ اس طوفان میں کہیں تم بھی نہ بہ جاؤ اور جہنم کے شکار ہو جاؤ۔ ہم تمہیں اپنی طرف نہیں بلاتے، نہ کسی شہر اور بستی کی طرف، ہمارا گریبان حاضر ہے، ہم تم سے صرف یہ کہتے ہیں تاکہ قیامت کے دن بری ہو سکیں۔ اے لوگوں، کوئی بھی بات ہو اس کی دلیل یا تو عرش والے رحمان کے قرآن سے لے لو، یا تو مدینے والے مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان سے لے لو، اس کے علاوہ کوئی دلیل اور ثبوت ہرگز نہیں۔ یہ ہے ہماری دعوت، اور الحمدللہ یہ دعوت پھیل رہی ہے۔ جو لوگ ہدیے لے کے جاتے تھے پیروں کے پاس، ملاؤں کے پاس، گفٹ، ہاں خوب کپڑے، خوب تغرے، خوب ٹوپیاں اور خوب تسبیحاں لے کے جاتے تھے، اب الحمدللہ اسی مملکت سعودی عربیہ سے، اسی بلاد توحید سے، اللہ کے فضل سے قرآن کریم اور دین کے اوپر مبنی کتابیں اور کیسٹیں اور ماشاءاللہ چہرے کے اوپر نور سجا کر نمازی بن کے جا رہے ہیں۔ مولوی کو کھلبلی ہو رہی ہے، ایک تو میں ہی مولوی تھا، ارے یہ سعودی عرب سے روپیہ کمانے گیا تھا، یہ کہاں سے سجا سمر آ رہا ہے؟ اب بات ہو رہی ہے کہ مولوی صاحب یہ مسئلہ غلط ہے، کہتے ہیں کیسے غلط ہے؟ یہ بخاری کھل رہی ہے، یہ مسلم کھل رہی ہے، یہ ترمذی کھل رہی ہے، یہ نسائی ابن ماجہ کھل رہی ہے۔ وہ سوچتا ہے یہ گیا تھا کام کرنے، یہ ہمارے لیے گفٹ لانے کے بجائے یہ مصیبت لا رہا ہے، ایٹم بم لا رہا ہے۔ مولوی تڑپ رہا ہے، بلبلا رہا ہے، سوچ رہا ہے اب کیا کریں؟ اب بس ایک ہی بات ہے، کافر کہہ دو، بات ہی ختم ہو گئی، بات ہی ختم ہو گئی۔ کافر کہہ دو، لا مذہب کہہ دو، خارجی کہہ دو، متنفر کر دو، جگہ جگہ جلسے کرواؤ، جگہ جگہ جلوس کرواؤ، ان کے خلاف، بات ہی ختم۔ لیکن دنیا بدھو نہیں ہے مولوی صاحب، مفتی صاحب، دنیا الحمدللہ ہوشیار ہے، ہم پاگل لوگ نہیں ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں رب کا قرآن ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہے، دنیا کی کوئی طاقت ان کا مقابلہ کر سکتی نہیں کر سکتی ہے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ یا تو انکار، میرے عزیزو یہ ہے حیرت کی بات اصل میں۔ خیر چلیے بات بڑی دور نہ ہو جائے، میں عرض یہ کر رہا تھا میرے عزیز، میرے دوستو، کہ اس طرح سے میرے عزیز ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے عزیز المرء مع من احب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ یہ معمولی نہ سمجھنا، تم جس کے ساتھ محبت کرتے ہو قیامت کے دن اسی کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا۔ اگر کرکٹر کے ساتھ، ہیروین کے ساتھ، ہیرو کے ساتھ، اگر کسی بدعتی مشرک کسی کے ساتھ تم نے اگر اس طرح کی محبتیں کی، یاد رکھو انہی
मुशरिकों, उन्हीं जानियों, उन्हीं फासिकों, उन्हीं बिदतियों, उन्हीं अय्यारों, उन्हीं मक्कारों के साथ तुम्हारा हशर हो। अल्लाह वो दिन न लाए। मेरे अजीजों, अगर कोई दुकान पर, मैं एक बात मिसाल कह के अपनी बात खत्म करना आगे बढ़ना चाहूंगा कि अगर किसी दुकान के ऊपर तुम एक कलम खरीदने जाते हो, एक छोटा सा टेप रिकॉर्ड खरीदने जाते हो, तहकीक करते हो, बाद में झूठ निकलता कि जिस आदमी से मैं ये सामान लाया हूं उसने मुझे धोखा दिया है, उसने मुझे पॉलिश मार करके टोपी पहना दी है और कहा ले जाओ, तुम पता पा गए कि ये झूठ है। वल्लाह बता रहा हूं, मैं अपनी बात करूं और आप के अंदर भी इतनी समझ है, आइंदा उसकी दुकान की तरफ रुख भी नहीं करोगे, देख के नफरत करोगे कि ये आदमी बज़ात है, इसने हमें धोखा दिया, इसने हमें क्या किया, धोखा दिया है, इसने हमें फरेब किया, जापान के नाम पर चाइना का माल दे दिया, इसने हमें इस तरह से गिश किया। आइंदा उसकी दुकान की तरफ पलट के देखोगे? कोई जाएगा भी तो उसको मत जाओ यार, ये धोखेबाज लोग हैं, मैं तजर्बा कर चुका हूं, है कि नहीं? लेकिन मुसलमानों, 150 रुपए के लिए तुम्हें अपने रुपए इतने कीमती हैं, अपना माल तुम्हें इतना कीमती है, लेकिन तुम्हारा ईमान तुम्हें पता है ये मुफ्ती झूठ बोलता है, तुम्हें पता है इनकी किताबें झूठ पे मबनी हैं, तुम्हें पता है इनके अकीदे कुरान और सुन्नत के खिलाफ हैं, फिर भी उन्हीं के नारे लगा रहे हो, फिर भी कि उन्हीं के पीछे तुम छल्ले बने रहे हो, फिर भी उन्हीं के जूते उठा के दौड़ रहे हो। कहां है तुम्हारी गैरत? है कि नहीं ये हकीकत? इसलिए अल्लाह से तौबा करो, अल्लाह से तौबा करो। चलना है तो मदीने वाले की राहों पर चलो, हर आलिम की कदर करो, हर आलिम हमारा आलिम है, हर आलिम हमारा आलिम है, पर एक बात है, हर आलिम हमारा आलिम है, पर उससे एक मुतालबा है, एक शर्त है। वो क्या है? हर आलिम की कदर करो, उससे एक मुतालबा करो कि आपकी मैं कदर करूंगा, मैं इज्जत करूंगा, लेकिन मुझे वो राह बतलाओ जो मेरे नबी से मुझे मिलाती हो। हर आलिम हमारा आलिम है, पर मुझे वो राह बतलाओ जो हमारे नबी तक हमको कूफा न ले जाए, सहारनपुर न ले जाए, बरेली शरीफ न ले जाए, आगरा शरीफ न ले जाए, लाहौर शरीफ न ले जाए, हमें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। इन बंदरों को छोड़ो जो कहते हैं बगैर वसीले के छत पे नहीं चढ़ सके। ये तो 360 खुदाओं को पूजते पूजते, किसी शायर ने कहा था, आजमगढ़ के किसी शायर ने कहा था एक शेर कि चंद्रमा मेरे आंगन में उतरेंगे कब, चंद्रमा मेरे आंगन में उतरेंगे कब, उम्र भर हम यही सोचते रह गए, चंद्रमा मेरे आंगन में उतरेंगे कब, उम्र भर हम यही सोचते रह गए, मेरे बच्चों ने तो चांद को छू लिया और हम चांद को पूजते रह गए। ऐसे ना बनो, आज चांद के ऊपर भी कमंदे डाल चुके हैं हम इतने बुद्धू भोले भाले नहीं हैं कि हम कुरान को ना समझ सकें, हदीस को ना समझ सकें, है कि नहीं? तो ऐसे ना बनो उनकी तरह कि आज तक चंद्रमा के सामने सर झुकाए हुए हैं और लोग चंद्रमा को रौंद रहे हैं अपने पैरों से, और ये अभी तक झुका हुआ है। ऐसे न बनो। आज कुरान और सुन्नत का दौर है, ये दौर किताब और सुन्नत का दौर है, इल्म का दौर है, और इल्म की रोशनियां जहां जहां तक जाएंगी जुल्मतें अपना बोरिया बिस्तर लपेटती जाएंगी। ये कुरान और सुन्नत का दौर है। आज बातिल लरज रहा है, शिर्क कुफ्र के ऐवानों में जलजले पड़े हुए हैं हर एतबार से, कहीं जुबानी जहाद से, कहीं हाथों के जहाद से, हर जगह ताप, हर जगह लरस पड़ रही है, और जो जहां कर रहा है अल्लाह उन्हें करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे अजीज, मेरे दोस्त, मेरे भाई, अर्ज मैं ये कर रहा था कि इसलिए अपना साथी, अपना दोस्त, अपना हमनशी, अपना रफीक सफर सोच समझ के बनाओ, उनकी सोहबतों में बैठो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ वो लोगों जो अल्लाह से डरते हो, कूनू मअस्सादिकीन, सच्चे लोगों के साथ रहो। किसके लोगों के साथ? झूठे लोगों के साथ नहीं, मक्कारों के साथ। मैं अर्ज ये कर रहा था कि सहाबे कराम का मकाम, हम सहाबा के गुस्ताख नहीं। जो लोग सहाबा की गुस्ताखियां करते हैं, अल्लाह जमीन के जर्रों के बराबर उनके ऊपर करोड़ों लानतें नाजिल फरमाए। बोलो आमीन, बोलो आमीन, आमीन, आमीन कहो। अल्लाह उनके ऊपर करोड़ों लानतें फरमाए। मेरे अजीज, सहाबे कराम का मकाम, रब्बे जुल जलाल उनके रास्ते को सिराते मुस्तकीम बतलाया है अल्लाह अज़्ज़ व जल ने, और नबी का रास्ता बयान फरमाया। कुरान करीम सुनो, अल्लाह रब्बुल, और फरमाया कि जो इनकी मुखालफत करेगा वो जहन्नम में जाएगा। अल्लाह तबारक तआला ने कुरान में फरमाया, सूरह निसा
آیت نمبر 115 وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو ہدایت کے واضح ہونے کے بعد، خدا کس کو کہتے ہیں؟ خدا کہتے ہیں علم کو۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى، وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو علم کے ساتھ بھیجا ہے، وَدِينِ الْحَقِّ، اور شریعت کے ساتھ۔ عمل، دین حق کیا ہے؟ یہ شریعت ہے، یہ اسلام ہے، یہ عمل ہے، علم اور عمل دے کر کے بھیجا ہے۔ خدا علم ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ علم واضح ہو جانے کے بعد، اور علم کس کا؟ ایرو گیرو نتھو خیرو جمن شبراتی کا، علم رب کے قرآن کا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا۔ وَمَن يَتَّبِعْ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جو رسول کو تکلیف پہنچائے گا ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد۔ ہدایت واضح ہو جائے، اس کے باوجود بھی اس کے اوپر عمل نہ کرو تو پھر رسول کو تکلیف ہوتی ہے، رسول کی مخالفت ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو ہدایت یعنی علم واضح ہو جانے کے بعد اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائے گا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے راستوں کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرے گا۔ یہ مومنین کون ہیں؟ یہ مومنین صحابہ کرام ہیں۔ یہ مومنین کون ہیں؟ کیونکہ یہ آیت کریمہ نبی پر اتر رہی ہے، اور اس زمانے میں جو مومنین ہیں وہی مراد ہیں۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، وہ مومنین جو نبی کے صحابہ ہیں، ان کے راستوں کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اپنائے گا، اللہ فرماتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جس راستے کی طرف وہ جا رہا ہے ہم اسی راستے پر اس کو لگا دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اسی راستے سے ہم تڑکا دیں گے جہنم کی طرف، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، مومنین کا راستہ، نبی کا راستہ، مومنین کا راستہ، صحابہ کرام کا راستہ۔ صحابہ کرام حلوے ماڈے کرتے تھے، صحابہ کرام رجب کے نمازیں پڑھتے تھے، یہ جو بدعت کریں، صحابہ کرام پھلجھڑیاں کھولتے تھے، صحابہ کرام نے نبی کی قبر پہ جا کے کبھی دعائیں کی ہیں، صحابہ کرام نے نبی کو زندہ کیا کیا میں بتاؤں۔ اور آج تو باقاعدہ جناب علی نبی کو کسی حجرے میں بند کر کے سمجھ رہے ہیں نبی حجرے میں بند ہے، اور یہ نبی تو نبی رہے، ان کے بزرگ بھی کہتے ہیں۔ حضرت جی کی ایک تقریر نام کی کتاب ہے، حضرت جی کی تقریر، اس میں لکھا ہوا ایک بزرگ مر گئے، وہ مر گئے تو ان کا سینہ مرنے کے بعد بھی دھڑک رہا تھا، کان لگا کے سنا گیا تو آواز آ رہی تھی الصلاۃ 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 الصلاۃ، استغفر اللہ۔ ان کو دیوانگی آ گئی، گھومتے گھومتے پھرتے پھرتے ان کی عقل پھر گئی بیچاروں میں۔ سوچنے کی بات ہے، یعنی کتابوں کے اندر اس طرح سے لکھی ہوئی بات ہے، استغفر اللہ۔ میرے عزیز، میرے دوست، اور سنو، آج یہی آیتیں پڑھ پڑھ کر کے یہ لوگ لوگوں کو گمراہ بھی کر رہے ہیں، یہی آیتیں۔ ہاں، مولوی ہمارے ہاں کے یہی آیتیں بھی پڑھتے ہیں، دیکھو سبیل المومنین نہ چھوڑنا، سبیل المومنین نہ چھوڑنا۔ اور سبیل المومنین کیا ہے؟ خان صاحب کی پارٹی ہے، شیخ صاحب کی پارٹی ہے، یہ سبیل المومنین ہے۔ اللہ نے ان کو مومن کہا ہے، کن کو؟ صحابہ کرام کو، جو ان کی راہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ما انا علیہ واصحابی، جنت میں وہی لوگ جائیں گے جو میری راہ پر ہیں اور میرے صحابہ کی۔ بولو، یہ ایمان اور عقیدے تھے؟ تم نے تو اپنی کتابوں میں لکھا ہے ایسے ایسے ایمان عقیدے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، کہ اگر میں بتاؤں تو میرے پاس ٹائم نہیں۔ دیکھیں یہ عقیدوں کی کتاب، یہ دیکھیں کتاب عقیدوں کی، ان میں کہتے ہیں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ حصہ زمین جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے مبارکہ کو چھوئے ہوئے ہے، علی الاطلاق افضل ہے کعبہ سے، عرش سے، کرسی سے۔ استغفر اللہ۔ اس کے اندر کہتے ہیں، اور یعنی ایک سے ایک عقیدے ہیں، ایک سے ایک عقیدے بدعقیدگیاں، اور ہماری بیگ میں جو کتابیں بند ہیں ان کے عقیدے۔ تو کوئی آرٹی پارٹی نہیں، یہ مومنین کا راستہ ہے، یہ مومنین کا راستہ نہیں ہے، یہ گمراہوں کا راستہ ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کا جو ایمان اور عقیدہ، صحابہ کرام کی جو راہ ہے وہ اختیار کرو۔ یہی مصداق ہیں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ان صحابہ کو بطور مثال پیش کیا اور فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اے لوگو، اے دنیا کے لوگ، اے نبی، اے صحابہ کرام، اے میرے نبی کے صحابہ، اگر یہ دنیا کے لوگ اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح سے تم ایمان لائے ہو، اگر دنیا کے لوگ فَإِنْ آمَنُوا،
اگر دنیا کے لوگ ایمان لائیں بمثل ما آمنتم بھی، جس طرح تم لوگ اس نبی پر ایمان لائے ہو یا اس دین پر ایمان لائے ہو، فقد اہتدوا، تو وہی لوگ سیدھے راہ پر ہیں، وہی لوگ سیدھی راہوں پر ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر منہ پھیر کے جائیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہی لوگ آپس میں مختلف ہیں، انہی لوگوں میں اختلاف ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں اختلاف موجود ہے انہی لوگوں میں، بیچاروں میں، نام نہیں لوں گا میں، اختلاف انہی لوگوں میں ہے، اور وہ ایک دوسرے ہی کو کافر کہہ رہے ہیں، بیچارے کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے ہیں؟ دنیا جان رہی ہے، دنیا سمجھ رہی ہے۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، نصرانیوں نے کہا یہودی کافر، وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور یہودیوں نے کہا نصرانی کافر ہے۔ وہم یتلون الکتاب، اللہ فرماتا حالانکہ یہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں پر ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں۔ ایسے ہی ہمارے ملکوں میں یہ سارے ایک امام کو مانتے ہیں لیکن آپس ہی کے اندر ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، حالانکہ وہ سب ایک امام کو ماننے والے ہیں پر ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ امام صاحب انشاءاللہ بری ہیں، امام صاحب انشاءاللہ، اور کل قیامت کا دن ہوگا انشاءاللہ، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نبوت کے جھنڈے سلے، نبی کی خدمت، نبی کے دین کی خدمت کرنے والے ہوں گے، امام شافعی ہوں گے، امام مالک ہوں گے، امام احمد بن حنبل ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، موسیٰ علیہ السلام ہوں گے، انبیاء ہوں گے، اور نبی کے ماننے والے محدثین ہوں گے، سب لوگ تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے ہی انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ انبیاء تو خیر ان کی تو بات ہی الگ ہے نا، انشاءاللہ ہمارے نبی کے یہ جو خدام تھے، جو غلامان مصطفیٰ تھے، جو ائمہ تھے، محدثین تھے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اگر انہوں نے اجتہاد کیا ہے، غلطی بھی کی ہے، تو اللہ ان کی غلطیوں کو معاف بھی فرما دے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ ان کی بخشش تو ہوگی، ہمارا ایمان اور عقیدہ۔ لیکن تم جب یہیں کٹ مر رہے ہو تو وہاں کیا ہوگا؟ وہاں امام صاحب کس کو پکڑ کے لے جائیں گے جنت میں؟ امام صاحب لات مار دیں گے، جاؤ بے ہم تو چلے پردیس، خلاص ہم چلے جنت میں، تم لڑو کٹو مرو، جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا، دیکھ لیں گے اللہ میاں فیصلہ ہو جائے گا، لڑو مرو نہیں، کوئی نبی کے دامن سے لپٹو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شفیع محشر ہوں گے، شفیع روزگار ہوں گے، ان کی باتوں کو مانو، ان کا ایمان، ان کا عقیدہ، ان کے صحابہ، اس طرح سے عمل کرو، وہی ہمیں قرآن دعوت دے رہا ہے۔ اور ایک جگہ اور میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں، ایک جگہ اور ایک انداز ذرا سنو صحابہ کرام کا مقام۔ اللہ عز و جل نے کیا فرمایا کہ دنیا ہی کے اندر ہم نے صحابہ کو یہ عزت نہیں دی ہے، بلکہ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ والذین آمنوا معہ، وہ قیامت کا دن ہوگا، وہ دن ہوگا جس دن اللہ اپنے نبی کو ذلیل نہیں کرے گا، جس دن اللہ اپنے نبی کو، اور اس نبی، اللہ نبی کو ذلیل نہیں کرے گا، والذین آمنوا معہ، والذین آمنوا، اور ان مومنوں کو بھی ذلیل نہیں کرے گا جو اپنے نبی کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، کسی امتی کے ساتھ نہیں بلکہ کس کے ساتھ؟ نبی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، جس دن منافقین کے سامنوں کی روشنیاں گل ہو جائیں گی، اندھیرا ہو جائے گا، مومنین کے انگوٹھوں سے روشنیاں ان کے آگے، ان کے دائیں، ان کے بائیں پھوٹیں گی اور پل صراط پر دوڑتے ہوئے جائیں گے۔ اللہ ہمیں اس دن اپنے نبی کی صحبت عطا فرما، اللہ اس نبی کے ساتھ ہمیں عطا فرما جس نبی کے ساتھ صحابہ کرام ہوں گے، شہداء، صالحین، صدیقین ہوں گے، ہم بھی انہی کے ساتھ ہوں گے، ہمیں کسی کی ضرورت انشاءاللہ نہیں۔ سورہ تحریم آیت نمبر 66، اسی طرح یہی وہ مردان حق ہیں جن کے صدق و امانت کی گواہیاں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یوں دی ہیں کہ رجال صدقوا ما عهد اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، کہ یہ وہ لوگ تھے صحابہ کرام جنہوں نے اپنے اللہ سے جو وعدہ کیا اس وعدے کو پورا کیا، جان بھی دی، اور کچھ لوگ منتظر بھی ہیں کہ کب حکم نبی ہو ہم اپنی گردن کو رب کی بارگاہ میں کٹا دیں۔ یہ مقام ہے ان صحابہ کرام کا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 23، کہیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ صحابہ ہیں جن کے دلوں کے تختیوں پر رب ذوالجلال نے ایمان لکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ صحابہ ہیں جن کے دلوں کے اندر ایمان بیٹھ چکا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنی مدد اور اپنی نصرت سے ان کی تائید فرمائی ہے۔
سورہ مجادلہ آیت نمبر 22۔ میرے عزیز یہ قرآن کے چند نمونے تھے۔ اب ذرا تھوڑی ایک دو حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتے چلو تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ میرے نبی اپنے صحابہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی۔ اے لوگو اللہ سے ڈرنا، اے لوگو اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کو میرے بعد ہدف ملامت نہ بنانا، ہدف تنقید نہ بنانا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ سمجھو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ومن ابغضہم فبغضبی ابغضہم، جو میرے صحابہ سے دشمنی رکھتا ہے وہ سمجھو مجھ سے دشمنی رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ومن آذاہم فقد آذانی، اور جس نے میرے صحابہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی فقد آذ اللہ، اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ ومن آذ اللہ فیوشک ان یاخذہ، اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی اللہ اس کو مضبوط پکڑے گا قیامت کے دن۔ یہ ہے ہمارا ایمان اور عقیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں۔ اس لیے لوگوں اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے، صحابہ کرام کے بارے میں خاموشی اختیار کرو۔ بہت زیادہ مفکر اسلام کا ٹائٹل لینے کے لیے موٹی موٹی کتابیں پتلی پتلی نہ لکھو کہ کہیں بیٹا پھنس گئے تو گئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے اصحاب کو، میرے ساتھیوں کو گالی نہ دینا۔ فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، اس لیے کہ اگر میرے کسی صحابی نے ایک پاؤ جو اللہ کی راہ میں صدقہ کیا ہے اور تم نے پہاڑ احد پہاڑ بھر کر کے سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کیا ہے تو اس کے عشر عشیر تک کو نہیں پہنچ سکتے تم۔ یہ ہے صحابہ کا مقام، صحابہ یہ ہے صحابہ کرام کی عزت و آبرو۔ اور مقام صحابہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے یوں بیان فرمایا ہے کہ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، جب کسی کو دیکھو کسی کی کتاب میں، کسی کی تحریر میں، کسی کی تقریر میں کہ صحابہ کی توہین کر رہا ہے، صحابہ کی گستاخی کر رہا ہے، تو کیا کہو؟ تم میں جو سب سے برا ہو اللہ اس کے اوپر لعنت فرمائے، اللہ کی لعنت ہو تمہارے اوپر، اللہ کی لعنت ہو تمہارے اوپر۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے سلف کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ نکف عن ذکر الصحابہ الا بخیر، ہم جب بھی صحابہ کا ذکر کریں گے ہم خیر کے ساتھ کریں گے، ورنہ خاموش رہیں گے، ورنہ خاموش رہیں گے۔ مگر افسوس آج اسلام کا نام لے کر اور قرآن و سنت کی آڑ لے کر صحابہ پر تبرے کسے جاتے ہیں، انہیں گالیاں دی جاتی ہیں۔ ارے ان بے ایمانوں کو کوئی بتائے، ان بدبختوں اور رافضیوں کی بات میں نہیں کر رہا جن کو تو پہلے سے خارج کر دیا گیا ہے، میں اپنے ان مولویوں کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو مفکر ملت، غازی ملت اور مورخ اعظم اور محقق اعظم کا خطاب اور ایوارڈ یافتہ لوگ ہیں جن کے لٹریچر دنیا کے اندر بٹ رہے ہیں اور پڑھے جا رہے ہیں۔ انہوں نے جاہل قسم کے لوگ جو غیر شعوری طور پر دشمنوں کے ہاتھوں کھلونا بنے ہوئے ہیں، جو اسلامی حکومت کے دعوے دار ہیں، انہوں نے ایسی ایسی شرمناک اور ایسی رسوا کن کتابیں انہوں نے لکھی ہیں جنہیں پڑھ کر مسلمان ہونے میں بھی ان کے شک ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ہم تاریخی حوالوں سے لکھ رہے ہیں۔ کس سے لکھ رہے ہیں؟ تاریخی حوالوں سے لکھ رہے ہیں۔ ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے تاریخ کے مواد جمع کیے ہیں۔ ارے سنو سنو، تمہاری تاریخ کیا قرآن و سنت کے برابر ہو سکتی ہے؟ قرآن میں صحابہ کرام کی صداقت کا اعلان ہو رہا ہے، قرآن میں صحابہ کرام کی امانت و دیانت کا اعلان ہو رہا ہے، اور تم تاریخ سے ان کے اندر نقص ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے ہو۔ ہم ایسی تاریخ کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں جو رب کے قرآن اور مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان کے خلاف ہو۔ ہم ایسی تاریخ کو تاریخ نہیں مانتے، ہم گپ مانتے ہیں، ہم افسانہ اور حکایت اور کہانی مانتے ہیں جو ہمارے صحابہ کی جس کے اندر توہین اور تنقیص ہو، ہمارے نبی کے صحابہ۔ اور میں پوچھتا ہوں، اور میں نام نہیں لینا چاہتا، بڑی مشہور و معروف کتاب جس کے اوپر باقاعدے ایران سے بھی ایوارڈ لیا جا چکا ہے، خمینی نے بھی بڑی تعریف کی ہے، وکیل صفائی مل گیا ہے اہل سنت والجماعت سے، اس نے کتاب لکھی، اس کتاب کے اندر ایسی ایسی باتیں اعوذ باللہ جو ایک باغیرت چھوٹا سا مسلمان بھی اپنے اندر ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اس کتاب کے اندر کیا کوئی آدمی، کیا کوئی چھوٹے سے چھوٹا مسلمان یہ گالیاں پسند کرے گا اپنے لیے؟ کون سی گالیاں؟ جو انہوں نے صحابہ کے بارے میں دی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ بیت المال کی مٹی پلید کر دی۔ صحابی نے بیت المال کی، اس نے بیت المال کو گھر کی لونڈی بنا لیا، اس نے مسلمانوں سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی آزادی چھین لی،
اس نے عدل و انصاف کا بیڑا غرق کر دیا. کس نے؟ نام یہ صحابی کو کہا جا رہا ہے. کس کو کہا جا رہا ہے؟ صحابی کو کہا جا رہا ہے کہ فلاں صحابی نے بیت المال کو گھر کی لونڈی بنا لیا، صحابی نے عدل و انصاف کا بیڑا غرق کر دیا، صحابی نے جان بوجھ کر نصوص قطعیہ سے بغاوت کر دی، صحابی نے اقربا پروری اور خیش نمازی کے ذریعے لوگوں کی حق تلفی کی. میں سمجھتا ہوں ایک چھوٹا باغیرت مسلمان بھی اس کو اپنے لیے برداشت نہیں کر سکتا، تو کیا صحابہ کرام کے لیے یہی عزت رہ گئی ہے کہ آج اہل سنت والجماعت کا نام لے کر اس طرح کی مغلظات پہ مبنی کتابیں امت کے درمیان ڈالی جائیں اور کہا جائے یہ تاریخ کا بہت بڑا نمونہ ہے، ہم نے تحقیق سے لکھی ہے یہ کتاب؟ میرے عزیزو، ایسے لوگ دھوکے باز ہیں، ایجنٹی کرتے ہیں، اور ایسے لوگ شعوری یا غیر شعوری طور پر دشمنان اسلام اور دشمنان دین کے بہرحال میرے عزیز یہ جو ہے شکار ہیں. ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے. صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد امت کے اندر حق و باطل کا معیار ہیں. انہیں جو صحبت کا ایک لمحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے، یقین مانیں وہ لمحہ اگر ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھ دیا جائے اور کائنات کے قیامت تک آنے والے جتنے بھی صالحین اور اولیاء ہیں ان کو ایک پلڑے پہ رکھ دیا جائے تو صحابی کے مقام کو پا سکتے نہیں پا سکتے. یہ ہے صحابہ کا مقام، یہ ہے صحابہ کی عظمت اور یہ ہے صحابہ کی محبت. میرے عزیزو، ہماری دعوت یہی ہے کہ اپنے صحابہ کے مقام کو اور ان کی عظمتوں کو سمجھو اور کسی کے بہلاوے میں نہ آؤ اور ان کی عزت و احترام کرو. وہ دین کے سب سے پہلے مسلمان، سب سے پہلے حاملین کتاب و سنت تھے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو پیغام کو من وعن ہم تک پہنچایا ہے. ہم ان سے محبت کریں گے انشاءاللہ تبارک تعالی. ہمارا حشر بھی نبیوں کے ساتھ ہوگا اور صالحین اور اسی صحابہ کے ساتھ انشاءاللہ ہمارا حشر ہوگا. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے مقدس صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارا یہ بھی فرض ہے کہ ہم اپنے بچوں میں صحابہ کرام کی محبت ڈالیں. ادھر ادھر کے قصے اور ادھر ادھر کی کہانیاں بتلانے کے بجائے ہم اپنے بچوں میں بچپن ہی سے چھوٹے چھوٹے صحابہ، بڑے بڑے صحابہ، ان کی بہادریاں، ان کی صداقت، ان کی امانت کے قصے سیرت کے اندر موجود ہیں، اپنے بچوں کے دماغوں میں ڈالیں. صحابہ کرام کی محبت پیدا کریں تاکہ ہماری اولاد بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو صحابہ کرام کی عظمت اور ان کے مقام اور ان کی جلالت اور ان کی رفعت و منزلت کو سمجھنے اور اس کے مطابق ان کا احترام اور ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم سب کو اللہ تعالی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اور ہم سب جتنے بھی حاضرین ہیں اللہ تعالی ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے. اور اللہ ہمیں جتنے بھی ہمارے والدین، والد، والدہ اور اعزاء اقارب انتقال کر چکے ہیں، پاک پروردگار ان کے سیئات کو، ان کے گناہوں کو حسنات اور نیکیوں میں تبدیل فرما دے مولا. الہ العالمین ہم سب کی نیک اور جائز ضرورتوں کو پوری فرما دے مولا. پاک پروردگار ہم میں جو فقیر ہیں، ہم میں جو بے روزگار ہیں، روزگاری عطا فرما مولا. ہمیں جو پریشان حال ہیں پاک پروردگار ان کی پریشانیوں کو دور فرما مولا. ہم میں جو بے اولاد ہیں اے اللہ انہیں صاحب اولاد بنا دے، ان کے آنگنوں کا بھی پھول عطا فرما دے مولا. اور جو صاحب اولاد ہیں ہماری بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے مولا. ہمارے بہنوں کی، ہماری بیٹیوں، ہماری بہوؤں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما دے مولا اور انہیں پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما مولا. ہمیں اپنے نبی کے صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما مولا. جو مریض ہیں پاک پروردگار ہاسپٹلوں میں ہیں، شفا خانوں میں ہیں، اے الہ العالمین انہیں تو الہ العالمین ان کو تو مکمل شفا یابی عطا فرما مولا. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ 10-15 منٹ میں اس کا جواب دیں گے، اس کے بعد محفل ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجلس ختم ہوتی ہے، دین کی مجلسیں، اور جب مجلس ختم ہوتی ہے اور اعلان ہوتا ہے کہ مطلب سب چلے جائیں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو فرشتے مجلس میں ہوتے ہیں وہ فرشتے خوشخبری سناتے ہیں لوگوں کو، اور وہ اگر ہم سنیں تو ہماری خوش نصیبی ہے. بہرحال سنتے کہاں ہیں، لیکن ہمارے نبی نے صحیح فرمایا ہے. ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے، بھلے ہم سنیں نہ دیکھیں پر میرے نبی سچے ہیں. میرے نبی نے فرمایا کہ جب بھی مجلس ختم ہوتی ہے اور لوگ اپنے گھروں کی طرف لوٹتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں ارجعوا الی بیوتکم قد غفرتم، لوٹ جاؤ اپنے گھروں کی طرف، اللہ نے تمہارے سب کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. تو میرے بھائیوں 10-15 منٹ کی بات ہے، اس کے بعد مکتب دعوت الجالیات کی طرف سے کچھ تھوڑی بہت یعنی آپ کی ضیافت کا انتظام کیا گیا ہے. دعوت کو تو یوں بھی نہیں ٹھکرایا جاتا ہے، تو یہ آپ کو دعوت ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ دعوت کو قبول کیجئے، آپ بغیر کھانا کھائے ہوئے نہ جائیے گا ورنہ یہ امانت ہے. یہ اس لیے آپ 10 زیادہ نہیں، میں خود تھک چکا ہوں، بہت مختصر طور پر میں
جواب دینے کی کوشش کروں گا، اللہ جزائے خیر دے۔ جہاں تک آپ نے اتنا جھیلا ہے تو تھوڑا سا اور جھیل لیں، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کے ذاتی اور فعلی صفات کیا ہیں، اور یہ بھی بتلائیے کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے۔ انشاءاللہ کل میری تقریر ہے من المعبود، معبود کون ہے، اس کے صفات کیا ہیں۔ انشاءاللہ یہ سوال میں کل کے لیے رکھتا ہوں، کیونکہ یہ سوال کل کے موضوع کے سے مناسب ہے۔ اللہ جزائے خیر دے۔ کل یہی اسی مسجد میں جمعے کے جسٹ بعد معبود کون ہے، آپ جس کی پوجا اور پرستش عبادت کرتے ہیں وہ کیا ہے، اس کا تعارف کیا ہے، انشاءاللہ وہ میں آپ کی خدمت میں قرآن کریم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے حوالے سے 1 گھنٹے کا پروگرام ہے، وہ انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس میں بھی دوپہر کے کھانے کی آپ کو بنانے کی جھنجھٹ نہیں ہے، کیا ہے نا، نہیں میں اجازت لے لوں، کبھی میرے ہی سر آ جائے بھائی کہ خواہ میں نے اعلان کر دی، اس لیے مولانا سے اجازت لیا ہوں۔ انشاءاللہ کھانا وانا بنانے کی فکر نہ کیجیے، نماز پڑھیے، 12-11 بجے تک سوئیے، جائیے نماز پڑھیے اور سورہ الکہف کی تلاوت کیجیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جمعے کے دن سورہ کہف کی جو تلاوت کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ اگلے جمعے تک کے ایک نور پیدا فرماتا ہے جو نور کے سائے میں چلتا ہے۔ تو آپ لوگ سوئیے آرام سے، دوپہر کا کھانا ہمارے ساتھ انشاءاللہ کھائیے گا۔ محترم جناب شیخ صاحب، مائکروفون پر جواب دینے سے پہلے اس کو پڑھیں، مناسب ہو تو جواب دیں، نہیں تو ہماری غلطی سمجھ کر معاف کریں۔ اب یہ تو آپ نے، ہم کل دے دیں گے، جب بند ہے یہ تو ہم اب پڑھیں کھولیں، یہ کل میں اس کا جواب دیتا ہوں، جس میں سسپینس ہے وہ بعد میں رکھیں۔ آپ نے حدیث بیان کی ہے کہ صحابہ کو برا کہے سب سے زیادہ شیعہ تبرہ کرتے ہیں، لیکن ان کی زبان ان کے بارے میں بند کیوں رہتی ہے؟ لیکن آپ کی زبان ان کے بارے میں بند کیوں رہتی ہے؟ میں نے رافضی شیعہ نہیں کہا ہے، کہاں بند ہے بھائی؟ اب میں کیا پوری تقریر کو انہی کے اوپر ڈھال دوں؟ ان کی، میں نے کہا نا، وہ تو ہیں ہیں عقل سے پیدل، ان کو وہ تو ہیں، ان کو چھوڑو، ہم ان کا کیا روئیں، وہ تو خارج ہیں۔ مسئلہ تو ان کا جو ہم اپنے آپ میں اہل سنت والجماعت بیٹھے ہوئے ہیں، جو کیا کہہ رہے ہیں؟ واللہ میں سمجھتا ہوں کسی سے بھی آپ پوچھ لیں شیعہ کون، اگر وہ شیعہ نہ ہوگا تو آپ کو منہ توڑ جواب دے گا۔ میں آنکھ بند کر کے کسی سے کہہ دوں؟ واللہ بتا رہا ہوں، اس میں سب کو پتا ہے شیعہ غلط ہے۔ آپ بتائیں جناب، آپ کھڑے ہوں، میں چلیں، آپ کھڑے ہوں، آپ نہیں، وہ جن بیچارے، آپ کھڑے ہوں، شیعہ کے بارے میں آپ کا کیا؟ ہاں کھڑے ہو جائیں۔ شیعہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ شیعہ کیا مسلمان ہیں؟ ہاں اب آپ تفصیل جائیں گے تو پھر تو محاضرہ ہو جائے گا۔ شیعہ پتہ ہے، دیکھیں شیعہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال؟ خلاص سب جانتے ہیں بھائی۔ اب وہ چھوڑیں تو ویسے شیعہ تو ہم بھی ہیں، شیعہ مانے جماعت، شیعان علی کی جماعت میں تو ہم بھی ہیں۔ حضرت امام شافعی نے کہا تھا کہ اگر حضرت علی سے محبت کرنا یہ شیعیت ہے تو دنیا کے لوگوں سنو میں پہلا شیعہ ہوں۔ ہاں فلیشہد الثقلان انی رافضی، یہاں تک کہ رافضی کا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرنا رافضیت ہے تو دنیا کے لوگوں جنوں انسان گواروں میں رافضی، وہ نہیں شیعہ معروف جس کو کہتے تھے، قادیانی بول دیے تو معروف، شیعہ بول دیے وہی جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ کے اوپر کو گالیاں دیتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کو، حضرت عمر کو گالیاں، کافر ہیں وہ، سب جانتے ہیں۔ ہمیں ان کا وہ جنہوں نے ان کے سائے میں رہ کر کے انہوں نے صحابہ، حضرت امیر معاویہ کو گالیاں دیتے ہیں، حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ کو منہ کھول کے گالیاں دیتے ہیں، جو گمراہ ہو چکے ہیں، ان کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ بقیہ شیعوں کے بارے میں انشاءاللہ شیعوں کی حقیقت کیا ہے وہ انشاءاللہ کبھی آ جائے گی بات، ایسی کیا بات ہے۔ آپ نے مسجد اقصی میں امامت کرائی ہے، کیا اس نماز کے بارے میں ضرور بتلانا کہ جسمانی تھی یا پھر روحانی؟ جسمانی معراج ہوئی ہے، اور جو اس جسمانی معراج کا انکار کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ ہاں مسجد بیت المقدس میں آپ نے نماز پڑھائی، آپ نے مسجد اقصی میں امامت کرائی ہے، کیا اس نماز کے بارے میں ضرور بتلانا کہ جسمانی تھی یا پھر روحانی؟ جسمانی تھی، روحانی نہیں تھی۔ ہاں یہ آپ کو ساری احادیث میں، ایک سیکنڈ بیٹھو، آپ لوگ کیوں بولتے ہو؟
یہ ساری احادیث کے اندر آپ تفسیر ابن کثیر میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام کی جو تفسیر آپ اٹھا کے دیکھیں گے اس کے اندر بھی یہ موجود ہے. ہاں یہ آیت کریمہ ہے نا سورہ اسراء، سورہ 15ویں پارے کا سورہ اسراء میں پہلی آیت. ہاں اب یہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ یہ حدیث بخاری میں ہے کہ مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، وہ تو ایسا مجھے نہیں ہے، لیکن یہ ہاں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اپنے معزز اور محترم سے گزارش کروں گا کہ چونکہ یہاں اتنا تفصیلی گفتگو کرنے کا وقت نہیں ہے، مزید اگر آپ کو معلومات کچھ بھی کرنا ہے، جو بھی جواب لینا ہے، آپ ہم سے ملیں، انشاءاللہ آپ کی ساری جو کچھ شکوک و شبہات ہیں دور کر دیے جائیں گے. مزید جو دوسرے اخوان کے سوالات ہیں ان کے جوابات دینے کی یہاں ہم کو کوشش کرنے دیجیے تاکہ دوسرے شکوک و شبہات حل کیے جائیں. اور چونکہ آپ کے شکوک و شبہات اتنے زیادہ ہیں کہ اکیلے مل کر کے آپ حل کریں تو زیادہ بہتر ہے. انشاءاللہ جزائے خیر دے. آپ ملیں ہم باذن اللہ عصر بعد ملیں انشاءاللہ. اللہ جزائے خیر دے. انشاءاللہ تعالی اس کا بھرپور ہم ثبوت دیں گے انشاءاللہ. ویسے معراج کے موضوع پر یہاں تقریر بھی ہونی چاہیے کیونکہ رجب میں ہم داخل ہونے والے ہیں، میرا مہینہ آنے والا ہے انشاءاللہ. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ٹیلی فون پر طلاق دی جا سکتی ہے یا نہیں، یا کہ خط کے ذریعے طلاق دی جا سکتی ہے یا نہیں. قرآن سنت کی روشنی میں تفصیل میں بتائیں. طلاق ٹیلی فون کے ذریعے بھی دی جا سکتی ہے اور اسی طرح سے خط کے ذریعے بھی دی جا سکتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جب حال چال روپے لین دین ٹیلی فون سے آپ کرتے ہو تو یہی ایک اندھے گونگے بہرے کیوں ہیں؟ ان سے بھی کام ہو جاتا ہے بھائی. کبھی یہ نہ سوچنا ہے ٹیلی فون ہے کون سن رہا ہے، اللہ جان رہا ہے، اس لیے اس سے بھی طلاق ہو جاتی ہے. محترم آج کل خیاط کا کام کرنے والے جو 40 سال سے کم عمر کے ہیں ان کی چھٹی جوازات سے نہیں لگ رہی ہے. لوگ 700 پہلے لے کر چھٹی لگواتے ہیں، 500 رشوت دو نہیں. اس میں چھٹی لگوانے والا تو مجبور ہے، کیا وہ گنہگار ہے؟ یعنی رشوت دے رہا ہے. رشوت دینا اور لینا دونوں حرام ہے، دونوں گنہگار ہیں اور دونوں کو چاہیے اللہ سے ڈریں اور حکومت تک پہنچائیں، چاہے وہ لینے والا ہے چاہے دینے والا ہے. کیا عورتوں کی امام بن کر نماز پڑھا سکتی ہے؟ کیسے؟ بے شک عورت عورتوں کی امامت کرا سکتی ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ بیچ میں کھڑی ہو، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا ثبوت ملتا ہے. قربانی کرنا 3 دن صحیح ہے یا 4 دن بھی قربانی کر سکتے ہیں؟ 4 دن، یہ ایام تشریق 3 ہیں اور پھر 1 دن ہے جو 13ویں کا دن عصر تک ہے، دن غروب ہونے تک، تو 4 دن قربانی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ 10ویں تاریخ کو عید ہے اور 3 دن ایام تشریق ہے 13ویں تک. تو اس طرح سے احادیث میں قرآن پورا 4 دن کا ہمیں حکم ہے. جمعے کے دن ایک اذان دینا صحیح ہے یا نہیں؟ بے شک صحیح ہے. ربانی صاحب سنا ہے آپ بھی پہلے بریلوی تھے اور بہت اچھی نعت پڑھا کرتے تھے، تو ہمیں بھی ایک نعت سنائے، مہربانی ہوگی. واللہ اللہ آپ ہمارے ماضی کو آواز دے رہے ہیں اور میں جو پڑھا کرتا تھا اگر میں وہ سناؤں تو آپ کے چہرے پسینے تر بدر ہو جائیں گے. واللہ میں نے کہاں پتہ نہیں کہاں ایک جگہ سنایا ہے، 1 2 3 شعر سنائے ہیں اور 1 2 3 میں یہاں سنا دیتا ہوں، سنا دوں لیکن وہ نعت تو نہیں ہے. البتہ جو ہم کرتے تھے بھائی کلو انان یترشح بما فیہ، برتن میں وہی ہوگا جو ہوگا وہی ٹپکے گا، تو وہاں جو جب تھا وہی ٹپکتا تھا، تو وہی میں بتاؤں آپ کو، ہے نا. اللہ معاف کرے. تیرا منہ پھرا اولیاء سے وہبڑے، معاف کیجیے گا یہ میں اس زمانے کی بات ہے، زمانے جاہلیت کی. تیرا منہ پھرا اولیاء سے وہبڑے، ادھر بڑھ کے لعنت میں تاکا وہبڑے. بنے گا تو محشر میں دوزخ کا بندر، استغفر اللہ. بنے گا تو محشر میں دوزخ کا بندر، عجب ہوگا اس دن تماشا وہبڑے. عجب ہوگا اس دن تماشا وہبڑے. تو ناچے گا کودے گا چھم چھم کرے گا، تو ناچے گا کودے گا چھم چھم کرے گا، تیرے دم پہ ڈنڈا پڑے گا وہبڑے. تیرے دم پہ ڈنڈا پڑے گا وہبڑے. نکل جائے مرغی ابھی کھوپڑی سے، نکل جائے
نکل جائے مرغی ابھی کھوپڑی سے، اگر سونگھے سنی کا جوتا و ہبڑے، اگر سونگھے سنی کا جو، اس طرح سے یہ مغلظات بکوائے جاتے تھے۔ ہم بہت چھوٹے سے پلے ہیں، بڑے ہیں، ان راہوں کے راہی ہیں، یہ سب ہم کرتے تھے، کر کے گزرے ہیں، آج پلٹ رہے ہیں، آج اب صفائی کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ ہماری مائیں، ہماری نانیاں، ہماری دادیاں اللہ سے ڈرتی تھی، ہمارے بزرگ باپ اللہ سے ڈرتے تھے، سخت گرمیوں کے دنوں میں بھی وہ روزے نہیں توڑتے تھے اللہ کے خوف سے، سخت گرمی بھی لگتی تھی تو کٹورے چھاتیوں پہ رکھ کر روزے بڑھیا نہیں چھوڑتی تھی، لیکن وہی اٹھتے بیٹھتے یا غوث المدد یا خواجہ اور نیاز اور فاتحے اور قبروں کے اوپر چڑھاوے وہ ضرور کرتے تھے۔ بتاؤ ان کے جہنم میں جانے کا ذمہ دار کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے ذمہ دار ان کا؟ اس امت کے یہ برے علماء ہیں، اس امت کے یہ مکار اور عیار علماء ہیں جنہوں نے مجھ جیسے نادان بچوں کو یہ ٹریننگ دی تھی، یہ ٹرینڈ کیا تھا، اور اس طرح سے ہم جو ہے گالیاں اور اس طرح سے ہم طوفان بدتمیزی، اور جو لوگ توحید و سنت کی دعوت دیتے تھے ان کے خلاف ہماری زبانیں کھلتی تھیں اور ہم لوگ جو ہے ان کو کیا کہتے ہیں گالیاں دے دے کر کے بدنام کرتے تھے، وہاں بڑے یہ وہ دنیا بھر کے القاب دیتے تھے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ سینہ جو ہے نا، سینہ یہ زخموں سے چھلنی ہے، اسے چیر کے تو نہیں دکھا سکتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو آج ہمارے ملکوں میں بدزبان مولوی چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں اور اپنے اپنے جماعتوں ٹولیوں کی طرف دعوت دے رہے ہیں، رب ذوالجلال کی قسم ہے یہ سب مکار، عیار، دغاباز، فاسق و فاجر، بدعقیدہ لوگ ہیں۔ ہم جانتے ہیں نانی کے آگے ننیحال کا ذکر نہ کیا جائے، ہمیں پتا ہے کہ ان کے تصوف اور ان کے اس صوفیائیت میں کتنی شیطنت پوشیدہ ہے، ہمیں نہ بیان کیا جائے۔ ہم ان پیروں کے گھروں میں پلے ہوئے لوگ ہیں، جس طرح موسیٰ فرعون کے گھر میں پلے تھے، ہم بھی ان کے گھروں میں پل کے جوان ہوئے ہیں، ہمیں پتا ہے۔ اس لیے اللہ سے ڈرو، بس دنیا میں ہدایت یا تو اللہ کے قرآن میں ہے یا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے، اس کے علاوہ ساری ضلالتیں، گمراہیاں پھیلا رہے ہیں یہ ٹوکرے والے ملے، جھولی جھنٹی لے کر دوڑ دھوپ رہے ہیں، سب گمراہ شیطان کی راہوں پر۔ عوام کی خطا نہیں، عوام بیچارے ایسے ہی ہیں جیسے ہم نے بتایا بھی، ہماری نانی دادی، آپ کی نانی دادی جو مر گئے، جن کو پتہ ہی نہیں تھا صحیح اسلام کیا ہے، ملاؤں نے انہیں گمراہ کیا وہابی کا نام دے کر۔ اس کو نماز کا طریقہ نہیں معلوم ہے، لیکن اس کو یہ ضرور معلوم ہے کہ یہ وہابی ہے، اس سے سلام نہ کرو، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ضرور بتایا ہے ملاؤں نے۔ تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ کیا آپ نے زخموں کو چھیڑ دیا ہے؟ جناب بھائی صاحب، جس کے آپ نے اپنی بات کے دوران کہا ہے کہ مصطفیٰ کے غلام، میری چھوٹی معلومات کے مطابق ایسا نام لینا جیسے غلام بخش، غلام رسول، تو پھر غلام مصطفیٰ بھی تو ایسا ہی جیسا نہیں۔ غلام بخش تو غلط ہے یہ، البتہ غلام رسول کوئی حرج نہیں ہے اس میں، غلام مصطفیٰ کہنا کوئی حرج اس میں نہیں ہے، البتہ عبد المصطفیٰ کہنا غلط ہے اور عبد الرسول کہنا، عبد النبی کہنا یہ غلط ہے۔ اللہ جزائے خیر۔ بچے کی پیدائش کے بعد کان میں اذان دینا کیسا ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیں۔ بے شک سنت سے ثابت ہے، یہ ہے نا۔ بکرے کو کھسی کرنا کیسا ہے؟ یہ بھی ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے۔ بچے کی پیدائش کے بعد بچے کے کان میں اذان دینا سنت ہے یا فرض؟ سنت ہے یہ۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ جواب دے کر ہمارا مسئلہ حل کر دیں، بہت نوازش ہوگی۔ اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اور صحابہ کرام دیتے تھے، اس لیے یہ سنت ہے۔ اگر مسجد میں ایک جماعت ہو جائے تو اس مسئلے پر پھر جماعت ہوتی ہے کہ نہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہوتی، لوگ غلط کہتے ہیں۔ اگر چند لوگ آئے ہیں تو انہیں جماعت سے نماز دوسری کر کے پڑھ لینی چاہیے، یہ بھی سنت ہے۔ ایک صحابی آئے اور انہوں نے نماز پڑھنا شروع کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو اس آدمی کو جماعت کا ثواب دے، اور تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جگہ کی کوئی تعین نہیں، کہیں بھی کھڑا ہو کر کے نہیں، وہ غلط ہے، کہیں بھی اس مصلی پہ بھی پڑھ سکتا ہے، اس مصلی پہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ کیا منافق مسلمانوں میں ہوتے؟ مسلمانوں ہی میں منافق ہوتے ہیں، ورنہ منافق اور ہے کہ نہیں؟ کفر کافروں میں جو لوگ صحیح العقیدہ کیے چل رہے ہیں انہیں لوگ عجیب ناموں سے، کیا وہ مسلمان ہو سکتے ہیں؟ بظاہر تو ہیں، اور ہمیں انہیں مسلمان کہنا الا یہ کہ کوئی شرک یا بدعت یا کفر جب تک شخصی طور پر ظاہر نہ ہو، بتایا یعنی کہ یہ شخص کو
تب تک ہم انہیں کافر نہیں کہہ سکتے۔ آپ نے شروع میں ارشاد فرمایا تھا کہ وہ نبی کی مرادیں بھر لانے والا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ حوالے کوئی مرادیں پوری، میرے یہ اصل میں نا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، وہ نبیوں میں آنے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ مرادیں نہیں جو مرنے کے بعد لوگ مانگتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر کے بھیجے گئے تھے، وہ تنہر وہ امت سائی، ہاں بھیک مانگنے والوں کو جھٹکو نہیں بلکہ ان کو کچھ نہ کچھ دے دیا کرو۔ تو کوئی بھی غریب آتا تھا اللہ کے نبی اسے جھٹکارتے نہیں تھے، سب کی مرادیں پوری کر دیتے تھے، دے دیتے تھے، کچھ بھی ہوتا تھا۔ وہ میرا مفہوم ہے، اللہ معاف کرے، آپ وہاں پہ نہ لے جائیں، اور یہ علامہ حالی کے اشعار ہیں، یہ صحیح ہیں، کوئی غلط نہیں ہے اس میں۔ البتہ اگر کوئی اس سے یہ معنی مراد لے کہ مرنے کے بعد نبی کے ساتھ مرادیں پوری کرتے ہیں استغفر اللہ، تو یہ بہرحال کفر ہے، یہ شرک ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں جس شہر میں رہتا ہوں وہاں کی مسجد میں وہاں کا مولانا شرک اور بدعت کرتا ہے، نیاز فاتح میں شریک ہے، کیا اس کے پیچھے میں نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں؟ میرے بھائی، آپ اس وقت تک اس کے پیچھے نماز نہ چھوڑیں جب تک کہ آپ اسے صحیح قرآن و سنت کی دعوت پہنچا نہ دیں۔ آپ اسے بتائیں کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ بدعت ہے، یہ آپ کر رہے ہیں شرک ہے، اس کا ثبوت نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں۔ اگرچہ وہ مانتا ہے اور یقینی طور پر وہ نہیں مانے گا، یہ مجھے پتا ہے، کیونکہ آپ کی بات وہ کہاں مانے گا۔ معروف بھلائیوں کا حکم دے، وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور جتنے بھی منکرات ہیں، شرک بھی، بدعات بھی، خرافات بھی، زنا بھی، بدکاری بھی، چوری بھی، گھٹیاہی بھی، اور فحاشی بھی، اور جو ہے دین سے دوری بھی، یہ جتنے بھی برائیاں ہیں ان سے وہ روکے، ان سے وہ منع کرے، تو کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو لوگ ایسا کریں گے کامیاب اور نجات وہی پانے والے ہیں، وہی لوگ جنت میں جانے والے ہیں۔ تو بولو جنت میں جانا چاہتے ہو کہ نہیں جانا چاہتے ہو؟ بولو۔ تو سب سے پہلے اپنے آپ کو سدھارو، صحیح مسلمان بناؤ، صحیح مسلمان بناؤ، مسلمانوں جیسی شکل و صورت بناؤ، کافروں جیسی شکل و صورت کے اوپر تھوکو۔ کیا کرو؟ کیا کرو؟ تھوکو۔ بولو تھوکو گے کہ نہیں تھوکو گے؟ بولو حفت الجنت بالمکارہ، چکنے بنے بنے گھوم رہے ہو، چکنے بنے بنے، بولو کس کی شکل ہے یہ؟ محمد الرسول اللہ کی صورت ہے یہ؟ بولو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سے آپ کو پیار ہے کہ نہیں پیار ہے؟ بولو۔ تو پھر اس کو کیا کوڑا کرکٹ سمجھتے ہو؟ میں آنکھیں بند کر لوں، کس کو دیکھوں؟ کوئی کہے مجھے دیکھ رہے ہیں ربانی صاحب، میں آنکھیں بند کر کے بول دیتا ہوں یہ کوڑا کرکٹ ہے، پھر اس کو کیوں ضائع کرتے ہو؟ اللہ کے نبی کے سامنے جاؤ گے حیا نہیں آئے گی جب حوض کوثر پہ پہنچو گے؟ بولو ارے یہ مسلمان یہ داڑیاں دیکھ دیکھ کر پجامے گیلے ہو رہے ہیں، ایئرپورٹوں پر بھی لوگوں کی، شہروں میں بھی پجامے گیلے ہو جاتے ہیں، ٹیررسٹ آ رہا ہے، ٹیررسٹ، دہشت گرد۔ امریکہ ابا ہے نا سب کا، بڑا اچھا لفظ دیا ہے ٹیررسٹ۔ ہزار ٹیررزم کے داعی پہ کر یہ سب سراپا سب کچھ، یہود اتنا بڑا کام کر رہا ہے وہ نہیں نظر آ رہا، کفار نے احمد آباد کے اندر جو کچھ کیا وہ نظر نہیں آ رہا ہے، مسلمان کچھ نہیں کر کے بھی ٹیررسٹ بنا ہوا ہے بیچارہ۔ یہ سازش ہے کہ نہیں دشمنوں کی؟ بولو اب بھی آنکھیں نہیں کھولو گے تم؟ بولو کھولو گے کہ نہیں کھولو گے؟ میں تقریر نہیں کرنے آیا ہوں، میں وعدہ لینے آیا ہوں، وعدہ۔ چمڑے اٹھا اٹھا کر صاف کرواتے ہیں، بڈھے ہو گئے، قبر میں پیر لٹکایا، حیا نہیں، شرم نہیں کہ تیسری چوتھی ایک کے سوا تو دوسری نصیب بھی نہیں ہے۔ ارے کیے ہوتے تو کہا جاتا کہ چلو بھائی ٹھیک ہے، تیسری کے چکر میں ہوگا بڈھا، چوتھی کے چکر میں ہوگا، وہ بھی نصیب نہیں۔ کیوں یورپ کے چہروں پر تمہیں پیار ہے؟ کیوں مسلمانوں کا چہرہ تمہیں پیار نہیں ہے؟ جب تم نبی کی سنتوں سے اتنے نفرت کرتے ہو، اللہ کی نشانیوں کو بٹاتے ہو، تو بتاؤ ایک یحییٰ علی خان انگریزوں سے لڑنے والا، اسے پھانسی کی سزا سنائی گئی، انگریز نے سنائی، اس کے چہروں پر مسکراہٹ کھیل گئی۔ جنگ آزادی کا وہ مجاہد اعظم یحییٰ علی خان کال کوٹری میں بیٹھا ہوا ہندوستان کے اندر
उन्हीं तन के गोरे मन के कालों ने फांसी का जब उसे हुक्म सुनाया मुस्कुरा उठा। फौजी ने पूछा, यहिया तेरे चेहरों पर मुस्कुराहट क्यों है? कहा कि खुशनसीबी की बात है कि आज हमें अल्लाह से मुलाकात करने का दिन नसीब आया है। अंग्रेज ने फांसी की सजा मंसूख कर दी। कहा जिन बातों से मुसलमान खुश होता है मैं उसे खुशी नहीं दे सकता हूं। दूसरे दिन हुक्म दिया, इसकी दाढ़ी उस तुरे से मूड दी जाए। यहिया अली की दाढ़ी मूड दी गई, उसकी दाढ़ी मूड दी गई उस तुरे से। यहिया अली रोने लगे, हाथ में दाढ़ी लेकर के रोने लगे। उसी फौजी ने पूछा, कल तुझे फांसी की सजा सुनाई गई थी, तू अपने होठों पे मुस्कुराहट लिए बैठा था, आज तेरी दाढ़ी काट दी गई है, मूड दी गई है, दाढ़ी को लेकर रो रहा है, क्या बात है? दाढ़ी के ऊपर क्यों इतना तू गमगीन है? कहता है यहिया अली खान, हमें दाढ़ी की खुशनसीबी पे हमें फख्र आ रहा है, अपनी बदनसीबी पे रो रहा हूं कि ये दाढ़ी मुझसे पहले अल्लाह की राह में कुर्बान हो गई। और एक तुम हो कि खुश होते हो दाढ़ियां मुड़ा मुड़ा के, अंग्रेजों का चेहरा बना बना के, इन जलील यहूदियों, नसरानियों, मुशरिकों के चेहरे बना बना करके तुम्हें खुशी हो रही है। मुसलमानों, अरे तुम कब गैरत में आओगे? कब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे मुबारक तुम्हारे सामने आएगा? जो अपने नबी के चेहरे मुबारक को देख करके खुश होते थे, आज तुम उसी नबी के चेहरे से नफरत करते हो। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माएं यहूद। तो तुम्हें यहूदियों के जूते न पड़े, मुशरिकों के जूते न पड़े, काफिरों के जूते न पड़े, नसरानियों के जूते न पड़े, उनकी लानतें, उनके थूक न पड़े, और उनकी तलवारें, उनकी गोलियां तुम्हारे सीनों को छलनी न करें। तो फिर बताओ कहां से रहमत नाज़िल होगी? मुसलमानों बोलो, मुसलमान बनोगे कि नहीं बनोगे? बोलो, दाढ़ियां छोड़ोगे अपने चेहरों पर? बोलो, अल्लाह के घर में वादा कर रहे हो, बहुत सोच समझ के वादा करना। जरा सोचना मेरी बीवी मना करेगी, बीवी बेचारी नहीं मना करती है। बीवी से तुम इतने डरते हो, अल्लाह से नहीं डरते? बोलो, अल्लाह से के नबी से ज्यादा हसीन और खूबसूरत तुम्हारा चेहरा है? बोलो, आईना भी शर्मा जाए अगर मैं रख दूं तो। और वो जिस आईने में देख ले वो आईना खुश नसीब हो जाए, उसके चेहरे पे क्या था? आज तुमने इसकी तौहीन की है। और सुनो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी बात बतलाकर मैं खत्म कर रहा हूं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जुइलति ज़िल्लतु वस्सगारु अला मन खालफ़ अमरी। जुइलति, उस कौम पर जिल्लत और रुसवाई थोप दी जाती है जिस कौम ने मेरी सुन्नतों की मुखालिफत की है। ज्यादा कहना कम, समझना ज्यादा। समझना, बोलो, अल्लाह के नबी ने फरमाया, दाढ़ियों को बढ़ाओ, मोछों को मस्त कराओ। तुम बिल्लियों की दुमों जैसी मोछें रखते हो। ये कौन है? चौधरी साहब। मैं आंखें बंद करके बोल रहा हूं, ये चौधरी साहब हैं, ये वडेरे। और मोछें देखो, सरदार जी वाली। अरे वो एक सरदार जी कौम है ना हमारे यहां, सिख गुरु, उसका गुरु जिसके बारे में हमारा ईमान वो काफिर था, उसने कहा छोड़ दो दाढ़ियों को, छोड़ दो मूछों को। छोड़ दिया उसने कि नहीं छोड़ दिया? बोलो, आज फौज में भी है, ना उसकी पगड़ी छूटती है ना उसकी दाढ़ी छूटती है। तुमसे सब छीन लिया है, वो किरपाल भी नहीं छूटता उसका, खंजर भी। जो तुम्हारा शेवा और शार था वो उसने अपना लिया, और तुम खजरे खुसरों जलील नापाक लोगों के रविश पर चल करके तुम निहत्थे बेपाया हो गए। दाढ़ी रखो, मुसलमान बनो। मुसलमानों, कम से कम मजाहिर अपनाओ, ईमान की चमक चेहरे पे आनी चाहिए। खुरचुआओ मत सुबह शाम। बोलो, वादा करते हो कि नहीं करते हो? अव्वलन शिर्क मत करो। बोलो, वादा करते हो कि नहीं करते हो? बिदात मत करो। वादा करते हो कि नहीं करते हो? दाढ़ी रखो और नमाज को कायम करो। इंशाअल्लाह बकिया अल्लाह तौफीक दे, साल साल भर में रोज़ा और करते रहोगे, आंख बंद करके इंशाअल्लाह जन्नत में जाओ। इंशाअल्लाह अल्लाह हम सबको तौफीक दे, और जितना कहा है सुना है इससे ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, और हम सबको सही मुसलमान बनाए, और हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
کیا ہے کہ شادی میں جو جہیز ملتا ہے وہ جہیز ہوگا یا سامان عورت ہوگا، قرآن و سنت کے مطابق روشنی ڈالیں۔ جہیز لینا اور دینا یہ دونوں حرام ہے اسلام کے اندر، اس لیے کہ لڑکی کا مال لینا اور لڑکی وہ سب چیزیں جو ہمارے ہاں چلتی ہیں، اس نے بہت ساری خباثتیں اور برائیاں معاشرے اور سوسائٹی میں پیدا کی ہیں، جس کی وجہ سے ہماری بہن اور بیٹیاں جوانی کی بھی دہلیز کو کراس کر کے اس عمر میں پہنچ چکی ہیں جہاں وہ شادیوں سے مایوس ہو چکی ہیں۔ باپ کلرک ہے، باپ کم معمولی تنخواہوں کے اوپر نوکری کرتا ہے اور بیٹیاں 5 6 شادی نہیں کر پاتا۔ اس لیے اس کا لینا اور دینا نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے حرام ہے، نہ یہ عورت کا ہے نہ یہ مرد کا ہے۔ خلاص سوال، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا مجھے پہلی والی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے؟ قرآن و سنت میں روشنی ڈالیں۔ میرے بھائی، آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ کو اللہ کی اجازت ملی ہوئی ہے، بیوی کیا، بیوی کون ہوتی ہے اجازت دینے والی؟ تو اللہ کے غلام بنے، جورو کے غلام نہ بنے۔ اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے، اللہ نے طاقت دی ہے، اللہ ہم سب کو توفیق دے، بولو آمین۔ 2 3 4 شادیاں کریں، بولو آمین، بولو آمین۔ ڈرو مت، یہاں تمہاری بیویاں نہیں بیٹھی ہیں۔ تو یہ ہے، اللہ تبارک تعالی ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائیں اور ہم سب کو کتاب و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور بھی سوالات ہیں؟ آپ لوگوں کو کوئی شک شبہ تو نہیں رہا اس میں؟ بولو، یہیں بول دو۔ کوئی بھی حضرت مولوی صاحب، مولانا صاحب کوئی بھی بیٹھے ہوں جماعت فرقہ کا وہ زہر دماغ میں لے کر کے، تو بول دو بھائی، بولو، کوئی پوچھنے والا نہیں، اللہ جزائے خیر دے۔ بعد میں یہ نہیں جا کے امت کو گمراہ کرنا، یہ نبی کی، ہم نبی کے بھیڑیں ہیں، نبی کی بکریاں ہیں، انہیں نبی کے پیچھے چلنے دو۔ یہ نبی کی پیاری پیاری امت کے لوگ ہیں، انہیں نبی کے پیچھے چلنے دو، کسی ملا مولوی کے پیچھے نہ چلاؤ۔ انشاءاللہ نبی کے پیچھے ہم چلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مولانا یہ بتائیں کہ شادی کے موقع پر مرد کے گلے میں ہار وغیرہ ڈالا جاتا ہے، یہ جائز ہے کہ یہ سب خرافات ہے، فضول خرچیاں ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو لوگ فضول خرچیاں کرتے ہیں وہ شیاطین کے بھائی۔ لوگ شادی بیاہ میں ہار نہیں ڈالتے، حج کرنے بھی ہمارے ملکوں کے آتے ہیں تو ٹرینوں کو بھی گلاب اور ہاروں سے سجاتے ہیں۔ اور ابھی ہمارے ایک بھائی نے بتلایا ہے کہ وہ تو باقاعدے وہاں کرناٹک میں ایک جگہ ہے بھجگل شریف، کون سا شریف، وہاں بنگلور سے اور کہاں سے گاڑیاں جاتی ہیں تو اس گاڑی کو بھی ہار پہنا کر کے وہاں مزار شریف پہ لے جایا جاتا ہے، اور وہ مزار زندہ پیر کا مزار ہے۔ کس کا مزار بنا ہوا؟ پیر صاحب زندہ ہیں ابھی باہر، ان کا مزار پہلے ہی تیار ہے۔ کون سی جگہ بھائی؟ رائچور میں۔ رائچور کون سا گاؤں، کون سا ہے؟ بھجل شریف، بھجبل شریف کیا نام ہے اس کا، ایسے اس کا نام ہے رائچور میں باقاعدے۔ اور وہ پیر صاحب کسی سے ملتے نہیں ہیں،